تسلیم کرنا ہوگا کہ دنیا کو افغانستان میں شکست ہوئی، کئی ملک اور فوجیں مل کر بھی اپنا ہدف حاصل نہ کر سکی۔ بلاول بھٹو زرداری کی پشاور میں پریس کانفرنس، کہا وزیر خارجہ رہتا تو ضرور کابل جاتا، لیکن صرف دورے کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا، بیٹھ کر بات بھی کرنا پڑتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک چائے کا کپ بھی پیا گیا تھا، دونوں ملکوں کو مل کر مسائل کا حل نکالنا ہوگا۔ ماضی میں غلطیاں ہوئیں، آپریشن عزم استحکام اے پی سی میں سب جماعتیں اپنا موقف دیں، سنی سنائی بات نہیں ہوگی، حقیقت ہمارے سامنے رکھی جائے گی۔ بلاول نے کہا موجودہ حکومت پی پی کے ووٹوں پر کھڑی ہے، حکومت اور وزارتوں کے خواہش مند نہیں، چاہتے ہیں عوام کے مسائل حل ہوں، غریب کے بجائے اشرافیہ پر بوجھ ڈالنے سے بہتری آئے گی، بہتر پالیسی ہمیشہ مشاورت سے بنتی ہے۔ اگر ہم نے بڑے کڑوے فیصلے نہ کیے، فارم نہ کی، 3 سال کیا، اس کے بعد بھی خدا نخواستہ ہمیں آئی ایم ایف جانا پڑے گا۔ ڈوب مرنے کا مقام ہوگا اگر دوبارہ ہم آئی ایم ایف جائیں۔ دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس گئے تو ڈوب مرنے کا مقام ہوگا، کڑوے فیصلے نہ کیے تو 3 سال بعد بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا ہوگا۔ ملک کی بہتری کے لیے سخت فیصلے کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان کابینہ سے خطاب، کہا قرضوں نے ہماری نسلوں کو بھی گروی رکھ دیا، ہم سب مل جل کر چیزیں بہتر کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو میں کہا ٹیکس آمدن میں اضافہ نہ ہوا تو یہ آخری آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہوگا۔ اس ماہ آئی ایم ایف سے اسٹاف لیول معاہدے کی کامیابی کے لیے پر امید ہیں۔ ملک کا انحصار درآمدات پر ہے، جس کی وجہ سے قرضوں کی ادائیگی کے لیے مزید قرض لینا پڑتا ہے۔ ہمیں قرضوں کی ادائیگی کی صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک معیشت درآمد پر مبنی رہے گی، ڈالر ختم ہوتے رہیں گے۔ لوگ رشوت، کرپشن اور ہراسانی کے ڈر سے ایف بی آر پر اعتماد نہیں کرتے۔ اگلے 2 سے 3 مہینوں میں مثبت کارکردگی دکھانا پڑے گی۔ عمر ایوب کا سادہ لباس اہلکاروں کی جانب سے چھاپے کا دعویٰ، اپوزیشن لیڈر نے کہا ان کے گھر پر سادہ کپڑوں میں نامعلوم افراد نے چھاپا مارا، جھوٹے مقدموں میں پھنسایا جا رہا ہے۔ حکومت نئے الیکشن کرائے تاکہ عوامی حکومت اقتدار میں آئے، جعلی حکومت کو فیصلے کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ سرگودا میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیشی کے بعد کہا انہیں بانی پی ٹی آئی سے ملنے بھی نہیں دیا گیا۔ عمر ایوب کی دہشت گردی کے مقدمے میں ضمانت منظور، شاہ محمود قریشی کی 9 مئی کے مقدمات میں پیشی۔ پی ٹی آئی رہنما کو اڈیالہ سے آج صبح کوٹ لکھپت پیشی کے لیے لایا گیا۔ آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ عمر چیمہ، اعجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد اور ختیجہ شاہ کی بھی حاضری۔ 18 جولائی کو چلان کی کاپیاں ملزمان کو دی جائیں گی۔ کینیا کی ہائی کورٹ نے صحافی ارشد شریف قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ دونوں ملوث پولیس افسران کے خلاف فوجداری مقدمہ شروع کرنے کا حکم۔ کینین عدالت نے فیصلے میں کہا ارشد شریف کے ساتھ ظالمانہ اور توہین آمیز سلوک کیا گیا، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی۔ متعلقہ حکام پولیس اہلکاروں کے اعترافی بیانات کے باوجود مقدمہ چلانے میں ناکام رہے۔ عدالت کا انڈیپینڈنٹ پولیس سائٹ اتھارٹی اور ڈائریکٹر پبلک پروسیکیوٹر کو تحقیقات مکمل کرنے اور دونوں پر فرد جرم عائد کرنے کا حکم۔ عدالت کا درخواست گزار کو مکمل ادائیگی تک 10 ملین مقامی کرنسی بما سود ادا کرنے کا حکم۔ شفاف ٹرائل کے بغیر معصوم شخص ذوالفقار بھٹو کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ بھٹو ریفرنس پر سپریم کورٹ کی تحریری رائے جاری۔ ملک اور عدالتیں اس وقت مارشل لا کی قیدی تھیں۔ عامر کی وفاداری کا حلف اٹھانے والے جج اور عدالتیں عوام کی عدالتیں نہیں رہتی۔ بھٹو کی پھانسی کا براہ راست فائدہ ضیاء الحق کو ہوا۔ اگر بھٹو کو رہا کر دیا جاتا تو وہ ضیاء الحق کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلا سکتے تھے۔ بھٹو کے خلاف جب کیس چلایا گیا اس وقت عدالتوں کی آئینی حیثیت ہی نہیں تھی، ملک میں مارشل لا تھا۔ 48 صفحات پر مشتمل رائے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کی۔ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس منصور علی شاہ اضافی نوٹ تحریر کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے پس پردہ معاملات چل رہے ہیں۔ وفاقی وزیر بحری امور قیصر احمد شیخ کا دعویٰ۔ اے آر وائی سے گفتگو میں کہا نظر آ رہا ہے بات آگے بڑھ رہی ہے،
پی ٹی آئی والے مذاکرات کے لیے آ جائیں گے، ہمیں بھی بات کرنا پڑے گی۔ ملک چلانے کے لیے سب کو ایک قدم پیچھے ہٹ کر لچک دکھانا ہوگی۔ مذاکرات سے پہلے شرطیں رکھیں گے تو کیسے بات ہوگی؟ نظر آ رہا ہے لائن سے ہٹ کر بات ہوگی، ایک دم سیدھی بات نہیں ہو سکتی۔ جسٹس طارق محمود کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر توہین عدالت کی کارروائی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پیمرا، پی ٹی اے، صحافی غریدہ فاروقی، عمار سولنگی اور حسن ایوب کو نوٹس۔ دوران سماعت چیف جسٹس عامر فاروق نے پوچھا، کیا پی ٹی اے، ایف آئی اے، پیمرا کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ اب ہم پیمرا کو بتائیں گے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ اب ججز ٹویٹ کریں کہ ان کی ڈگری صحیح ہے یا نہیں۔ بہت ہو چکا، جو بھی مہم کے پیچھے ہے اسے نہیں چھوڑیں گے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا، حکومت کی خاموشی بتاتی ہے کہ اس میں شامل ہے۔ سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی۔ اگر عدلیہ کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تو تحریک چلائیں گے، شاہراہ دستور پر کالے کوٹ نظر آئیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران کی نیوز کانفرنس، کہا ہمیں کسی سیاسی جماعت سے امید نہیں کہ وہ آئین کی بحالی کے لیے کچھ کرے۔ جب پارلیمنٹ پر قدغن لگی ہم نے آواز اٹھائی، عدلیہ کو اپنا کام کرنے دیا جائے، تمام اداروں کو اپنی حد میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ سرگودھا کے اے ٹی سی جج کے ساتھ ناخوشگوار واقعے کا کیس، لاہور ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت پر وزیر اعظم سے عمل درآمد رپورٹ مانگ دی۔ توہین عدالت کے مرتکب پولیس افسران کو شو کاز نوٹس کے جواب دینے کی بھی ہدایت۔ ریمارکس دیے، معافی دینی ہے یا نہیں، عدالت تحریری جواب دیکھنے کے بعد فیصلہ کرے گی۔ محرم کے دوران ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کی منظوری، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی فوج تعینات کی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس، چاروں صوبوں جی بی آزاد کشمیر میں محرم کے سیکیورٹی پلان کا جائزہ۔ محسن نقوی نے کہا، انٹرنیٹ اور موبائل فون کی بندش سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سیکیورٹی صورتحال کے مطابق فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا اور دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت۔ محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ غیر ملکیوں کی سیکیورٹی کی حکمت عملی پر بحث۔ مریم نواز نے کہا، بلٹ پروف گاڑی کے بغیر چینی باشندوں کی نقل و حمل نہیں ہوگی۔ شدید گرمی اور حبس کے بعد کراچی میں بادل برس پڑے، مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، گڈاپ میں بادل جم کر برسے، ندی نالوں میں پانی بھر گیا، لوگ خوش، شہر میں بادلوں کا ڈیرا، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کا زور کم ہو گیا۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں، رات گئے اور کل بھی کراچی میں ہلکی اور تیز بارش کا امکان ہے۔ حیدرآباد، دادو، نواب شاہ، مٹیاری اور عمرکوٹ میں بھی بارش۔ اسلام آباد، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بعض مقامات پر بادل برسنے کی توقع۔ کراچی میں شہید ڈی ایس پی علی رضا سپرد خاک، سینٹرل پولیس آفس میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر داخلہ، آئی جی اور دیگر کی شرکت۔ ڈی ایس پی سی ٹی ڈی علی رضا سمیت 2 افراد کے قتل کی تحقیقات۔ تفتیشی افسران کو جائے وقوع کی سی سی ٹی وی فوٹیج نہ ہونے کے باعث مشکلات۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کہتے ہیں، معاملہ فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کا ہے یا لیاری گینگ وار سے دشمنی کا، ہر پہلو سے تحقیقات کر رہے ہیں، قاتلوں کو انجام تک پہنچائیں گے۔ یہ 27,000 ٹیوبویلز سولر پر چلیں گے۔ وفاق 70%، 30% بلوچستان کی گورنمنٹ فنڈ مہیا کر رہی ہے۔ منصوبہ 3 مہینوں میں مکمل ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان کے کسانوں کے لیے تاریخی پیکج کا اجرا۔ زرعی ٹیوب ویلز شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے لیے وفاق اور بلوچستان کے درمیان معاہدہ۔ کہا، بلوچستان میں 27,000 ٹیوب ویل ہیں جن کے بجلی کے بل ادا نہیں کیے جاتے۔ 3 ماہ میں تمام ٹیوب ویل سولر پر منتقل ہو جائیں گے، سالانہ 80 ارب روپے بچیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا، 1,000 بچے زراعت کی تعلیم کے لیے چین جائیں گے، اس میں تمام صوبوں کے مقابلے بلوچستان کا حصہ 10% زیادہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد کی ملاقات، ملکی اور صوبائی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ وفد کا بلوچستان کی ترقی میں خصوصی دلچسپی پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم سے نیشنل پارٹی کے وفد نے بھی ملاقات کی۔ چیئرمین پیپلز
पार्टी बिलावल भुट्टो का दौरा पेशावर। गवर्नर हाउस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। बिलावल के रास्ते पर फूलों की पत्तियां बिछाई गईं। पार्टी रहनुमाओं ने गुलदस्ता पेश किया। बिलावल से गवर्नर केपी फैसल, करीम कुंडी और पीपी अरकान असेंबली की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा, जियाले अरकान अवामी मसाइल हल करने में किरदार अदा करें। बिलावल भुट्टो से साबिक वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियन जानशीर खान और पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले दीगर एथलीट्स की भी मुलाकात। बिलावल ने मुल्क का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को यादगारी शील्ड्स पेश की। सदर आसिफ जरदारी भी लाहौर में मौजूद। गवर्नर हाउस आमद पर गवर्नर पंजाब ने इस्तकबाल किया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक नजरसानी अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट बार की फरीक बनने की इस्तदा मंजूर कर ली। हुक्मनामे में लिखा, फरीकैन ने अदालत को बताया मुल्जिमान से फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही। अटॉर्नी जनरल इन शिकायत का अजाला करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटाई जाती है। हफीजुल्लाह नियाजी ने बताया उनके बेटे गिरफ्तार हैं। अटॉर्नी जनरल ने बताया हमारी अपील मंजूर होती है तो मुल्जिमान मिलिट्री कोर्ट्स के सिवा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकेंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने शोहदा फाउंडेशन के वकील से मुकालमे में कहा, रिकॉर्ड के मुताबिक जिना हाउस लाहौर को आग लगाई गई थी। जियारत में कायद आजम रेजिडेंसी को आग लगाई गई थी। जियारत वाक़े पर शोहदा फाउंडेशन कहाँ थी, कितनी दरख्वास्तें दायर की। अदालत ने शोहदा फाउंडेशन की जानिब से फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एटीसी रावलपिंडी ने बानी पीटीआई की बेटों से हफ्ते में एक बार व्हाट्सएप पर बात कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट में बताया गया, जेल मैनुअल के मुताबिक किसी मुल्जिम की व्हाट्सएप पर रिश्तेदारों से बात का कानून नहीं। अदालती हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई की महीने में 2 बार बेटों से बात कराई जाती है। कराची में इंटर के इम्तिहानात का दूसरा मरहला शुरू। गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग, इंतजामात नाकिस। अब्दुल्ला कॉलेज में कई तालिबात की हालत गैर हो गई। बच्चियों ने शिकायत की तो टीचर ने कहा गर्मी है तो एडमिट कार्ड से पंखा जल लो। इम्तिहानी कॉपियां तक खराब। इम्तिहानी मरकज में पीने का पानी तक मैसर नहीं। कॉलेज इंतजामिया ने के इलेक्ट्रिक को सूरत हाल से आगाह किया, लेकिन दोपहर की शिफ्ट में भी बिजली बहाल न हो सकी। पंजाब में 500 यूनिट तक इस्तेमाल पर सार्फिन को सोलर पैनल देने की मंसूबे की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने रोशन घराना प्रोग्राम की बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए कल काबीना इजलास बुला लिया। पंजाब हुकूमत करोड़ों सार्फिन को सोलर सिस्टम देगी। सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत अदा करेगी। 10% सारिफ से लिया जाएगा। पैनल 5 साल की आसान इकसात पर दिए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा, अवाम को मुश्किल हालात में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। 5 साल बाद अवाम को मौजूदा मसाइल का सामना नहीं होगा। प्रोटेक्टेड बिजली सार्फिन नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में कैसे शामिल हुए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA डायरेक्टर्स को 3 दिन में शवाहिद जमा करने का टास्क दे दिया। प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ देने के लिए डेस्कोस का डाटा तलब। मोहसिन नकवी कहते हैं प्रोटेक्टेड सार्फिन से ज्यादती का अजाला जरूरी है। शवाहिद का जायजा लेकर जिम्मेदारों का तयन किया जाए। एडिशनल DG FIA को खुद जाकर सूरत हाल का जायजा लेने और डाटा जमा करने की हिदायत। नौ महीने बाद भी इसराइल का जंगी जुनून कम न हुआ। गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। मजीद 40 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों को गजा सिटी छोड़ने की धमकी। बेसरो सामानी में बच्चे और खवातीन फिर से दरबदर। खान यूनुस में स्कूल और हस्पताल इसराइली फोर्सेस के निशाने पर हैं। रफा की खैमा बस्ती पर भी जमीनी और फजाई हमले। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 38,193 हो गई, जिसमें 16,000 के करीब बच्चे और 10,600 से ज्यादा खवातीन शामिल हैं। 87,900 से ज्यादा जख्मी हैं। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश कर दी। दारुल हुकूमत कीव समेत दीगर शहरों को निशाना बनाया। 29 शहरी हलाक, मुतादिद जख्मी। रूसी हमलों से कीव चिल्ड्रन अस्पताल भी तबाह हो गया। 9 अफराद हलाक, 33 जख्मी हो गए। यूक्रेनी सदर ने 40 अफराद की हलाकत का दावा किया है। हमलों से मुतासरा इमारतों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुराद रसूल खलीफा दोम 22 लाख मुरब्बा मील की इस्लामी सल्तनत के बेमिसल हाकिम हजरत उमर बिन खत्ताब का यौम शहादत।
حضرت ابو بکر صدیق کے بعد آپ کی خلافت کا آغاز ہوا. آپ نے 10 سال کے دور خلافت میں عراق، ایران اور روم میں اسلام کا پرچم لہرایا. قبلہ اول پہلی مرتبہ آپ ہی کے دور میں فتح کیا گیا. حضرت عمر فاروق کو نماز فجر کے دوران خنجر کے وار سے زخمی کیا گیا. 1 محرم 24 ہجری کو عظیم خلیفہ شہید ہو گئے. عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا سالانہ عرس. پاک پتن میں 1 محرم الحرام سے عرس کی تقریبات عروج پر پہنچ گئیں. اندرون اور بیرون ملک سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں شرکت. بے سہاروں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، محبت بانٹی اور سب کے دکھ درد میں شریک رہے. دکھی انسانیت کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والے عبدالستار ایدھی کو بچھڑے 8 برس بیت گئے. ایدھی فاؤنڈیشن بابا خدمت عبدالستار ایدھی کا مشن آج بھی جاری رکھے ہوئے ہے. پنجاب کی جیلوں میں VVIP ملاقاتیں منشیات سپلائی کا سبب بننے لگیں. IG جیل خانہ جات کے خط نے جیلوں میں منشیات کی اسمگلنگ کا بھانڈا پھوڑ دیا. سپریڈنڈنٹس کی منشیات کے قیدیوں سے ڈیوٹی میں ملاقاتوں کے دوران منشیات اور نشہ آور اشیاء کی سپلائی کا انکشاف. پنجاب کی جیلوں میں ایڈمن بلاک میں منشیات کے قیدیوں کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی. IG جیل کی ہدایت پر عمل درآمد نہ کرانے پر افسران کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کا حکم. سانس کی بیماری میں مبتلا کوہ پیما سمینہ بیگ CMH اسکردو سے بذریعہ ایئر ایمبولنس اسلام آباد منتقل. ڈپٹی کمشنر شگر کا کہنا ہے سمینہ بیگ کی حالت پہلے سے بہتر ہے، ان کے مزید ٹیسٹ کیے جائیں گے. پاکستان کرکٹ کا ڈھانچہ ٹھیک کرنے کے لیے لاہور میں کرکٹرز کی بیٹھک. چیئرمین PCB محسن نقوی کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں 15 سے زیادہ سابق اور موجودہ ٹیسٹ کرکٹرز شریک. کرکٹ میں بہتری کے لیے مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال. ملاقات میں سابق کپتان سرفراز احمد، سلمان بٹ، اعجاز احمد، باسط علی، انتخاب عالم، عاصم کمال اور محمد سمیع موجود. شفیق پاپا، یاسر حمید، سلیم الطاف، ہارون رشید، یاسر شاہ، سکندر بخت، وجاہت اللہ واسطی، اظہر خان بھی میٹنگ کا حصہ. ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں پاکستان کی مسلسل چوتھی فتح. انگلینڈ کو ہرا کر ایونٹ کے سیمی فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی. گرین شرٹس نے 79 رن سے کامیابی سمیٹی. انگلش ٹیم 197 رنز کے تعاقب میں 117 رنز پر ڈھیر ہوئی. سعید اجمل نے 3، عبدالرزاق نے 2 شکار کیے. سہیب مقصود نے 44 گیندوں پر 64 رنز کی اننگ کھیلی. شعیب ملک نے بھی 50 بنائی. پاکستان کے اشرف عرفان نے بھارتی حریف کو ہرا کر کینسو اوپن اسکواش چیمپئن شپ جیت لی. امریکہ میں اسکواش چیمپئن شپ کے فائنل میں اشرف نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد ویر چوٹرانی کے خلاف میدان مارا. میچ 80 منٹ تک جاری رہا. پاکستان نے 3-2 سے فتح اپنے نام کی.